بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، اب ہمارا یہ ٹاپک ہے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ حسنہ۔ کہ بعثت کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، نبی بنا کر بھیجا جانا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جانا، اور آپ کا بھیجا جانا جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی بن کر آئے ہیں آپ، کہ آپ جو ہمارے لیے تعلیمات لے کر آئے ہیں، جس طریقے سے آپ نے خود ان تعلیمات کے پر سب سے پہلے عمل کیا، آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ سب ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے نیک نمونہ، اسوہ نمونہ اور حسنہ نیک۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو بعثت ہے، وہ ہمارے لیے نیک یعنی بہترین نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، بہترین نمونہ ہے، کامل طرز زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی تھے۔ ان کے درمیان میں جو انبیاء اور رسول آئے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتا ہے، اور زیادہ تر کا ذکر جو بائی نیم قرآن پاک کے اندر نہیں آیا، لیکن یہ ضرور آیا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر قوم کے اندر ہم نے رسول بھیجا۔ ما خلا من امۃ الا فیہا نذیر، کہ کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری سوائے سے اس اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ تو ان میں سے کچھ انبیاء ایسے تھے جن کے پر اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کی تھی، اور کچھ انبیاء ایسے تھے جن پر کتاب نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ وہ پچھلے والے نبی کی جو تعلیمات اور جو کتاب ہوتی تھی اسی کی آگے تبلیغ کرتے تھے۔ بلکہ ہمیں جو علماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا ڈفرینس بھی یہی ہے، نبی اور رسول کے مفہوم میں، کہ رسول ایسے نبی کو کہا جاتا ہے جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آیا ہو، اور نبی ایسے رسول کو کہا جاتا ہے جو کہ پچھلے سابقہ انبیاء نبی جو گزرے تھے ان کی شریعت کو اور ان کی کتاب کی تعلیمات کو وہ آگے پہنچاتا ہے۔ تو کہ اس لیے یہ تھوڑا سا فرق ہے نبی اور رسول کے اندر، کہ رسول وہ جس کے پاس نئی شریعت اور نئی کتاب آئے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے نبی کی تعلیمات کو آگے پہنچاتا ہے۔ کچھ انبیاء جو گزرے پچھلے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کتابیں آئیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ قرآن پاک نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تھا وہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن پاک تھی، اور جو قرآن پاک ہے وہ نہایت جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر، آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہمیں معلومات مہیا نہ کر دی گئی ہوں۔ تمام قسم کے معاملات، نہ صرف یہ کہ دنیاوی زندگی کے معاملات، بلکہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا حالات پیش آنے ہیں ان کی بھی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک جو ہے اس کے پر خود سب سے پہلے عمل کر کے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ آپ نے جو بھی بات ہمیں آگے بتائی، سب سے پہلے خود اس کے اوپر عمل کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجے تھے، اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ ورنہ کافر اس وقت اعتراض کیا کرتے تھے کہ اب یہ تو انسان ہے، ہمارے ہی جیسا یہ رسول بن کر آ گیا، کوئی فرشتہ یا جن کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہی بیان فرمائی تھی کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی جن یا کسی اور مخلوق میں سے کوئی نبی بن کے آ جاتا تو پھر تو آپ نے یہ کہنا تھا کہ وہ تو چونکہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہیں، تو وہ تو ان تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسانوں کے پاس رسول بنا کر بھیجے، تاکہ جو تعلیمات وہ انسانیت کو دے رہے ہیں وہ خود ان کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، اور لوگوں کو یہ واضح کر دیں کہ ان تعلیمات کے پر عمل کرنا انسانوں کے لیے ممکن ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی تعلیمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو ساری کی ساری قابل عمل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد خود بیان فرما دیا تھا کہ میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، تعلیم دینے والے کو، علم دینے والے کو معلم کہا جاتا ہے۔
تو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو، انسانوں کو علم دیا، علم سکھایا، جس کے ذریعے سے وہ دین اسلام کے پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی جو تعلیمات آپ نے لوگوں کے پاس لے کر آئے تھے ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا کہ ہم آپ کی زندگی کو فالو کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کے پر عمل کیا ہم بھی ان کے پر اسی طرح سے عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے، سابقہ جو انبیاء گزرے تھے، ان کی رسالت مخصوص قوموں اور علاقوں کے لیے تھی۔ کوئی جو اس طرح نہیں تھا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، بلکہ ایک نبی مخصوص علاقے میں مخصوص قوم کے اندر آتا تھا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ نبی بھی زمین کے پر موجود رہے، جیسے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے مدین کی طرف گئے تو وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہیں ساتھ بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی ٹائم پہ موجود تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ تو ایک ہی زمانے میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی آتے رہے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے اور لمیٹڈ ایریا کے لیے، لمیٹڈ اقوام کے لیے ہوا کرتی تھیں، اور ان کے حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق انبیاء جو ہیں وہ تعلیمات لے کر آیا کرتے تھے۔ اب سابقہ انبیاء میں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق کیا ہے کہ نبی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اور رسالت ہے یہ قیامت تک کی مخلوق کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی بن کر آئے تو آپ کے بعد اب کوئی اور نبی یا کوئی اور رسول نہیں آنا، کوئی اور الہامی تعلیمات نہیں آنی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما بھی دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے جب چونکہ اور کوئی نبوت، کوئی اور تعلیمات، کوئی اور رسالت نہیں آنی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے یہ تمام مخلوقات کے لیے ہے، اور یہی بات قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ تمام آخری شخص جو دنیا کے اوپر آئے گا اس کے پاس بھی یہی تعلیمات پہنچیں گی اور انہی کے پر نے عمل کرنا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بھی فرما دی کہ مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے یہ عام ہے تمام انسانیت کے لیے، کوئی خاص نسل، رنگ یا علاقے کے لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ صرف ہمارے نبی تھے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے عام ہیں، اسلام کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ صرف زبانی ہی لوگوں تک پہنچایا کہ دوسروں کو بتا دیا کہ یہ ہے، بلکہ خود عمل کر کے دکھایا تاکہ دوسرے اس کے اوپر آسانی سے عمل کر سکیں اور یہ ثابت ہو سکے ان سب کے سامنے کہ ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے۔ اور اسی وجہ سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث کیا گیا تھا کہ ہم آپ کی تعلیمات کے اوپر کو سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں، اسی طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو بچے آج کی اس ویک کے لیے 2 ٹاپکس ہی کافی ہیں، ان دونوں ٹاپکس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے بک میں سے، ان ویڈیو لیکچرز کو غور سے سننا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کچھ کویسچنز دے رہی ہوں، آپ نے ان کویسچنز کو جو ہے وہ ہوم ورک کے طور پر اپنی نوٹ بکس کے اوپر کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے نبی اور رسول کون ہوتے ہیں، دوسرا انبیاء پر وحی نازل ہونے کی کتنی صورتیں اور کون کون سی صورتیں ہیں، سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کا نام تحریر کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد کیا بیان فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام لکھیں، حضور یہ دوسری ہے اسے لکھنا ہے۔ تو بچے آپ یہ کام اپنی نوٹ بکس پر کر اس کو جو ہے وہ سینڈ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔